السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 157۔ سورۃ الاعراف آیات ہیں 52 سے لے کر 57 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ اور مفہوم سے پہلے تمہیداً یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت، یہ تتمہ ہے گزشتہ صفحے کی اس آیت کا جس میں جہنمیوں سے کہا جا رہا ہے کہ آج ہم انہیں بھول گئے جیسے کہ وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے۔ تو بھول تو گویا کہ جہنمیوں کے ضمن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جئناہم ان کے پاس۔ اب جینا کا ترجمہ آپ جانتے ہیں کہ آنا، لیکن آگے با ہے بکتابن۔ یہ ہم جو با کہتے ہیں نا، چونکہ حروف ابجدیہ اور الفابیٹ جسے کہتے ہیں اس میں اس کا آواز با ہے، اس لیے ہم اکثر با با کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا آج بتا دو، جبکہ پڑھیں گے بھی کتاب، یہ حرف جار ہے، تو یہ حرف جار جر دینے والا جب آتا ہے تو اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کیا کریں گے؟ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، ہم نے پہنچا دی انہیں کتاب۔ دیکھیں کتنا فرق ہوا جی۔ اور وہ کیسی کتاب؟ ہم نے اسے تفصیل سے، فصلناہ، تفصیل والی کتاب، علم کامل سے، علی علم، پھر اس کی شرح کے ذریعے ہدایت اور رحمت وہ کتاب، مگر کس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو مفہوم کیا نکلا کہ ہم تو کتاب ان کے پاس ہم نے پہنچا دی تھی، اور وہ ایسی نہیں تھی بلکہ علم کامل سے مفصل تھی، لیکن ذریعے ہدایت کس کے لیے اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ تو اب انہی کے تعلق سے جو بھولے تھے نا، تو سنیے، اللہ کو بھولے تھے، دین کو بھولے تھے۔ هل ينظرون إلا تأويله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ دیکھیے تعویل کا لفظ ہے، یا تو ہم پڑھ رہے ہیں تأویل، تأویل ہم ٹھیک ہے اردو میں تعویل کہتے ہیں، لیکن ایک تجویدی طور پر هل ينظرون الا تأویلہ، تو تعویل کہتے کسے ہیں؟ بھائی کسی کو خواب گزرتا ہے یا کسی آیت کو سمجھنا ہے تو اس کے انجام تک پہنچنا ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ تو ترجمہ ہوگا وہ انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا؟ انجام بد۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جس دن آئے گا ان کا انجام، تو جو بھول چکے ہیں، دیکھیے نسوہ، جو اللہ کو بھول چکے ہیں، جو دین کو بھول چکے ہیں، تو وہ کیا کہیں گے؟ اور بھولے کب؟ پہلے، یعنی دنیا میں۔ جو دنیا میں لوگ اس دین کو، اللہ کو بھول چکے ہیں، وہ کہیں گے کہ جاءت رسول ربنا بالحق، بولے کہ ہمارے پاس رسول تو حق آئے۔ اب مجموعی طور پر کہا جائے رسول جمع رسول کی، اب کیا کہیں گے؟ فہل لنا من شفاء، کوئی ہے ہماری شفاعت کرنے والا کہ ہماری شفاعت کرے؟ یا ہے کہ ہم لوٹائے جائیں تو پھر ہم کریں گے وہ عمل جو کرتے تھے اس کے سوا۔ تو ان کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ بھولنے کا جو وقت تھا نا، وہ تمہارا دنیا کا تھا، جبکہ دنیا میں اسے بھولنا نہیں تھا، اب بھول گئے۔ اب یہاں تم کہہ رہے ہو کہ
ہمیں دوبارہ لوٹایا جائے یہ ناممکن، اور رہا شفاعت کرنے والا کوئی بھی نہیں سوائے اللہ کے، یا جس کے لیے اجازت دے۔ لہذا خسارے میں رکھا اپنے آپ کو، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کو بھول کر، وہ ضل عنہ غائب ہو گئے، مفقود ہو گئے، ما کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے۔ تو جتنے بھی معبودان باطل ہیں، بار بار کہا جا رہا ہے کہ جھوٹے گھڑے ہوئے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی ہوں، چاہے پتھروں کے ہوں، چاہے درختوں کے ہوں، چاہے ستارے ہوں، چاہے مقبرے ہوں، کچھ بھی ہو۔ تو ان آیات سے سب سے پہلے ہمیں درس لینا ہے، میری مراد ہمارے بھائیوں کو جو شرک میں ملوث ہیں۔ مزید سنیے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ یقیناً تمہارا رب اللہ جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اس کی تفصیل جان چکے ہیں، 2 دنوں میں 6۔ پھر وہ قائم ہوا عرش، ہم کہتے ہیں عرش بری پر، بعضوں نے ترجمہ کیا ہے متمکن ہوا۔ تو اس سلسلے میں جو ہمارے علماء سلف محققین، ان کا اس بارے میں یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے عرش پر متمکن ہوئی، یہ ہمیں پوچھنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ہمارا ایمان، ہاں یقیناً کلام پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ عرش پر متمکن ہوا، کیسے ہم نہیں جانتے۔ تو وہی ذات یغشی اللیل النہار، رات کو ڈھانکتا ہے دن پر۔ اچھا، اس کی کیفیت یطلبہ حثیثا، رات جلدی سے آ لیتی ہے۔ دیکھیے، دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے، کبھی تاخیر ہوئی نہیں۔ یہ موسم کے لحاظ سے اس کا ٹائم ہے، اپنے ٹائم سے رات دن کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سورج اور چاند اور تارے مسخرات، تابع کیے گئے ہیں اس کے حکم سے۔ اس کا کیا مطلب؟ سورج اور چاند تارے اپنے روٹ سے چل رہے ہیں اور ٹائم سے چل رہے ہیں، یعنی راستہ بھی وہی جس راستے پر چلنے کے لیے انہیں کہا گیا، اور وقت اور ٹائم بھی وہی۔ ابھی سنیے، الا سنو، لہ الخلق والامر، 2 چیزیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں، تخلیق اور امر، معاملات، امور، جو بھی ترجمہ کریں، لیکن سمجھنا ہے، خالی ترجمے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو خلق تو جانتے ہیں، تخلیق، اور والامر حکم تو نوٹ کر لیں، سورہ یاسین آخری صفحے پر بالکل آخر میں 82 آیت سے نوٹ کر لیں تاکہ اس امر کی تفصیل کو سمجھے۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ اللہ اللہ، دیکھیں اس کا معاملہ، اس کا حکم، جب کہتا ہے کسی چیز کو کن فیکن، ہو جاتی ہے، کن فیکن۔ دیکھیں اسباب تو ہمارے لیے ہیں، تو ہم یہاں یہ پیغام دیتے ہیں، پھر یاسین میں بھی پڑھیں گے کہ تخلیق تو ہم سب جانتے ہیں، اور امر کے بارے میں یہ سورہ یاسین کی آیت نوٹ کر لیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر، چپکے چپکے، اس لیے کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کیا مطلب گڑ گڑا کر؟ گڑ گڑا کر یعنی عاجزی،
ایسا نہیں کہ چیخو چلاؤ، عاجزی کرو. اور بلندی کی اس لیے اجازت نہیں کہ اس میں ریا شامل ہوتی ہے پھر. جی تو عاجزی سے اور چپکے چپکے. اگر آپ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا، ریاکاری شامل ہو جائے گی پھر. لیکن اس آیت کو مکمل اگلی آیت میں سمجھیں گے تو سنیے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. دیکھیے وضاحت آ گئی، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. تو حکم ہو رہا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ اس کی درستگی کے بعد اصلاحہ، یعنی زمین کی اصلاح ہو چکی ہے اور اس میں فساد مت بچاؤ. اور مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ صرف لوگوں کو مارنا، خون ریزی کرنا، مکانات جلانا، اس کا نام ہی فساد نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو توحید پرست ہونے سے روکنا یہ بھی فساد ہے. تو زمین کی درستی ہو چکی، ہر قسم کے سامان فراہم ہو چکے، وسائل، اور توحید کے لیے، سچے پکے دین کے لیے انبیاء بھیجے گئے. اس لیے ایسا فساد مت کرنا. رہا اللہ کو پکارو، پہلے کیا تھا؟ گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے. اب اس آیت میں پکارو. کیسے پکارو؟ خوف کرتے ہوئے، خوفا، طمعا، امید رکھتے ہوئے. اللہ اللہ، مطلب مایوسی کفر ہے. دعا اس لیے کریں خوف رکھتے ہوئے کہ کہیں ہم سے کوئی لغزش ہو جائے، اور معاف کرنے والا تو وہ ہے جی، ہم تو صرف مانگنے والے ہیں. لیکن وہ ذات رحمان و رحیم ہے، امید رکھیں جی. تو مزید سنیے کہ ان رحمت اللہ، سنو جو نیکوکار ہیں رحمت ان سے قریب ہوتی ہے. تو خوف بھی رکھیے اور امید بھی کیجیے اور گڑ گڑائیے چپکے چپکے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وہی تو ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے بشارت رحمت سے پہلے اس کی. یہ رحمت کون سی؟ باران. ہم کہتے ہیں نا باران رحمت اور رحمت باران. تو بارش یہ رحمت ہوتی ہے، تو اس کے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں کہتے ہیں، ہمارے یہاں الفاظ ہیں اس کے لیے خاص، مانسون ہوائیں. یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں اٹھا لیتی ہیں بوجھل بادلوں کو، چونکہ بادلوں میں پانی بھرا ہوا رہتا ہے، تو ہم اسے برساتے ہیں مردار زمین کو. اور یہ آپ جان چکے ہیں، کئی دفعہ لفظ آیا ہے، یعنی جو زمین خشک ہو چکی ہے. اچھا، پھر بادلوں کی طرف اب ضمیر ہے. بس ہم بادلوں سے جو پانی اتارتے ہیں نا، فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر چونکہ بادل بھرا ہوا رہتا ہے پانی سے، تو اس سے برساتے ہیں پانی. جب پانی برسایا تو نکالتے ہیں ہر قسم کے ثمرات، میوے، پھل، فروٹ. اب جو ہم نے تمہید باندھی آج کے صفحے کی، جی وہ تمہید کیا ہے کہ حیات بعد الموت، کھلم کھلا واضح طور پر دیکھیے، اسی طرح نکالیں گے ہم مردوں کو زندہ کر کے. جی لعلکم تذکرون. اور یہ سب باتیں کیوں؟ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تو یہ متعدد بار آیا ہے. وجہ کیا؟ کہ دعوت مشرکین تک پہنچے، کافروں تک پہنچے. آج ہم مسلمانوں میں عمومی طور پر یہ دعوت جو ہے ترک ہو رہی ہے اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ کر رہے ہیں. تو بھائیوں غیروں میں دعوت کرنے کی بھی کچھ جد و جہد کریں. جی تو پھر ملتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.